حضور کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، اس نے اپنے بھائی کی شکایت کی کہ ہم دونوں بھائی اور اکٹھے ہیں، یہ کمائی نہیں کرتا اور کمائی میں کرتا ہوں۔ تو اس نے اس انداز کے ساتھ اپنے بھائی کی سستی پر اور اپنے کمانے پر اپنے بھائی کی شکایت کی۔ اب آقا کریم نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ تجھے اس کے صدقے سے رزق مل رہا ہو۔ تو اب دیکھیے یہ لوگوں کو آپس میں جوڑنے والی باتیں ہیں، اور انسان جب اس انداز سے سوچنے لگ جائے تو یقیناً اس کے اندر برکت ہی برکت ہوتی ہے۔ لیکن آج ہمارے سوچنے کے زاویے ہی اور ہو گئے ہیں۔ بڑا بھائی ساری زندگی چھوٹے بھائیوں کو پالتا ہے، ان کو کاروبار سیٹ کر کے دیتا ہے، ان کی شادیاں کرتا ہے، اور جب وہ خود کمانے لگ جاتا ہے تو پھر اس کے دل میں شیطان یہ بات ڈال دیتا ہے، لو اس کے تو اتنے بچے ہیں اور سارے ہمارے اخراجات اکٹھے ہیں اور ہم کماتے ہیں برابر کا، اور اس کے افراد خانہ زیادہ ہیں، لہذا اخراجات اس کے زیادہ ہیں، ہمیں الگ ہو جانا چاہیے۔ الگ لوگ ہوتے آئے ہیں، میں اس کی نفی نہیں کر رہا اور نہ شریعت نے اس کی نفی کی ہے، لیکن ایسی چھوٹی سوچیں یہ کم از کم ایک مسلمان کو زیبا نہیں ہے۔ تو بھائیوں کا پیار مثالی ہونا چاہیے، شریعت نے اس کی ترغیب دلائی ہے۔ وَأَزْوَاجُكُمْ، اور تمہاری بیویاں۔ بیوی پاؤں کا جوتا ہوتی ہے، یہ زمانہ جاہلیت کی بات ہے، اسلام نے اس کی نفی کی ہے اور بیوی کو محبوبہ کی مسند پہ بٹھایا ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حمیرہ کہہ کے حضور پکارتے تھے، حضرت خدیجہ الکبریٰ کا کثرت سے تذکرہ کرتے، بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک دن مجھ سے نہ رہا گیا اور میں نے کہہ دیا حضور آپ اس بوڑھی عورت کا تذکرہ نہیں چھوڑتے، بڑھاپے کی وجہ سے جس کے ہونٹوں کے گوشے سرخ ہو چکے تھے۔ تو فرمایا عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے میں تکلیف نہ دو، جب پورے مکے نے میرا انکار کیا تھا تو اس نے میرا اقرار کیا تھا، میں اس کا تذکرہ کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ فرمایا اس کے بعد پھر کبھی بھی میں نے ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی۔ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ نے جب آخری وقت حضور سے چادر مانگی تو آقا کریم نے پوچھا کہ خدیجہ بتاؤ تو صحیح چادر کیا کرنی؟ تو انہوں نے عرض کی حضور میرا وقت آخر ہے اور میری آرزو ہے کہ اس چادر سے مجھے کفن دیا جائے۔ اب بیوی سے بڑھ کر خامد کو کون جاننے والا ہوتا ہے؟ اب بیوی کہہ رہی ہے کہ میرے سرتاج کی، میرے خامد کی اگر چادر مجھ کو مل جائے تو میری نجات کے لیے یہ چادر ہی کافی ہے۔ یہ حضور کی عظمت پر کتنی بڑی دلیل ہے۔ اب حضور علیہ السلام جواباً کیا فرمایا؟ آقا کریم نے فرمایا خدیجہ تو نے تو چادر مانگی ہے، لو اردت جلدی لا آتیتک، اگر تو میری جلد بھی مانگتی میں وہ بھی اتار کے دے دیتا۔ حقوق نسواں کی بات کرنے والے کائنات کے اندر کوئی ایسی مثال تو لائیں کہ آقا کریم نے بیوی کو جس عزت کی مسند پہ بٹھایا اور کہا لو اردت جلدی لا آتیتک، تو یہ حضور کا ہی کمال ہے۔ تو اسلام نے بیوی کو محبوبہ کی مسند پہ بٹھایا، بلکہ نکاح سے قبل ترغیب دی، فانکحوا ما طاب لکم من النساء، عورتوں میں سے جو تم کو بھا جائے اس کے ساتھ نکاح کر لو۔ یعنی ترغیب نکاح میں بھی اس بات کو مد نظر رکھا گیا تاکہ تمہاری محبت کا رشتہ مستحکم رہے۔ تو یہ شریعت نے ترغیب دی، محبوبہ کی مسند پہ بٹھایا، نفی نہیں کی۔ تو یہ کہ پیار ہے تو اس پیار کو فطری طور پہ جو قلبی تعلق ہوتا ہے اسلام نے اس کو تقویت دی ہے، نفی نہیں دی، گھروں کو ٹوٹنے سے بچایا ہے۔ فرمایا اگر بیوی کی کوئی بات تمہیں ناگوار گزرے تو کوئی ایسی عادت بھی تو ہوگی جو اچھی ہوگی، تم اس ناگوار کو نہ دیکھو، اس اچھی عادت کو دیکھو۔ تو جب انسان اس طرح سوچنے لگ جائے گا تو پھر گھر ٹوٹنے نہیں پائیں گے بلکہ گھر جڑے رہیں گے۔ تو اسلام نے ان کی محبت کے لیے مختلف ذرائع اختیار کیے تاکہ ان کا آپس میں پیار رہے۔